السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ محرم الحرام کے مہینے میں نکاح جائز ہے یا نہیں۔ سال کے 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں سے پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے، تو محرم کے مہینے کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرمت والے 4 مہینے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ محرم کا بھی ہے۔ تو محرم کے مہینوں کو جب خاص امتیاز حاصل ہے تو اس کے اندر آدمی جو بھی عمل کرے گا اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت اجر و ثواب بھی زیادہ فرمائیں گے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینوں کے بعد اور محرم کے مہینے کے روزوں کی فضیلت ہے، تو چونکہ اعمال کے اندر ثواب زیادہ ہوگا تو انہی اعمال میں سے ایک عمل نکاح کا بھی ہے، تو جب اعمال پر اجر و ثواب زیادہ ہے تو محرم کے مہینے کے اندر جب نکاح والا عمل ہوگا تو اس پر بھی اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات ہے کہ محرم کے مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ نکاح ہر وقت جائز ہے، جس مہینے کے اندر جس دن کرنا چاہو تو جائز ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نکاح جائز نہیں تو ان سے دلیل کا مطالبہ کیا جائے کہ آپ کو ایسی دلیل پیش کرو، قرآن کی آیت ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہو جس کے اندر محرم کے مہینے میں نکاح سے منع کیا گیا، حالانکہ اس جیسی کوئی نہ آیت ہے نہ حدیث ہے۔ تو جب ہر وقت نکاح کرنا جائز ہے، ہر دن ہر مہینے میں، تو محرم کے مہینے میں یا محرم کے دنوں میں بھی نکاح کرنا جائز ہونا چاہیے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ نکاح تو جائز ہے لیکن یہ مہینہ غم کا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے کے اندر نواسِ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے بڑے اور چھوٹوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا، ان پہ ظلم و ستم کیا گیا، تو لہٰذا ان کے غم کی وجہ سے اس مہینے میں نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آیا شہادت غم کی چیز ہے یا نعمت؟ تو محترم سامعین، یہ بات سمجھو کہ شہادت نعمت ہے اور شہادت سعادت مندی ہے، اسی وجہ سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی خواہش کی اور اللہ رب العزت سے شہادت بھی مانگی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور مجھے شہید کر دیا جائے، پھر اللہ رب العزت مجھے زندہ کرے، میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں پھر شہید ہو جاؤں، پھر اللہ رب العزت مجھے زندہ کرے، پھر میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور پھر شہید ہو جاؤں۔ جب شہادت نعمت ہے تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواہش بھی فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہادت کو مانگ رہے ہیں، حضرت خالد بن ولید جن کو سیف اللہ کہا جاتا ہے وہ بھی شہادت کی موت مانگ رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ شہادت نعمت ہے اور نعمت پہ غم نہیں ہوتا، بلکہ جب نعمت آتی ہے اور سعادت مندی حاصل ہوتی ہے تو اس پہ خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو جب شہادت غم کی چیز نہیں تو لہٰذا یہ غم والا مہینہ نہیں۔ ہاں یہ کہنا کہ سوگ کہتا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کو شہید کیا گیا تو ہم سوگ منا رہے ہیں۔ شریعت کے اندر 3 لوگوں کو سوگ کی اجازت دی گئی۔ سوگ یہ زیب و زینت کو ترک کر دینا، خوشی نہ منانا۔ نمبر 1 وہ عورت جس کو طلاق دی گئی ہو اور وہ عدت گزار رہی ہو تو اس کے لیے ہے کہ سوگ منائے، یعنی زیب و زینت چھوڑ دے۔ نمبر 2 وہ عورت جس کا خامند فوت ہو جائے تو عدت کے زمانے کے اندر زیب و زینت کو ترک کرے۔ نمبر 3 کہ اگر کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے تو 3 دن تک سوگ منایا جائے۔ تو یہ تین لوگ ہیں جن کو سوگ کی اجازت دی گئی۔ ہاں اب یہ کہنا کہ کیا آیا محرم کے اندر کسی کا نکاح ہوا بھی ہے یا نہیں، تو میں دلیل دینے لگا ہوں کہ محرم کے اندر نکاح ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو رہا ہے تو ایک روایت ہے کہ ان کا نکاح محرم کے مہینے کے اندر ہوا۔ تو بعض لوگ کہہ دیں گے کہ اس وقت تو نواسِ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں ہوئی، واقعہ کربلا نہیں ہوا تو لہٰذا نکاح ہوا۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر بارہا لوگ کہتے ہیں۔ تو محترم سامعین، میں آپ کو بات یہ کہہ چکا ہوں
کہ شہادت غم کی چیز نہیں بلکہ نعمت ہے اور سعادت مندی ہے۔ جب سعادت مندی ہے تو غم کس چیز کا؟ تو لہٰذا یہ کہنا کہ محرم کے مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے تو یہ جائز نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ کسی آدمی نے ایسی چیز بنائی جس کا شریعت کے اندر کوئی وجود نہیں تو لہٰذا ان کی بات قابل قبول نہیں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، تو آپ کے سامنے میں نے یہ بات سمجھا دی کہ محرم کے مہینے میں نکاح کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کی بات رد ہے، ان کی بات قبول نہیں کی جا سکتی۔